بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات لازمی کا مطالعہ کریں گے جو کہ کلاس دہم کے طلبہ و طالبات کے لیے ہے، لیکن سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ باقاعدگی سے آپ کو کورس سے متعلقہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ سوال نمبر 1، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی؟ یا صبر کا مفہوم بیان کیجیے اور قرآنی آیات کی روشنی میں صبر کی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب: صبر کا مفہوم۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور سہارے کے ہیں، یعنی اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا اور اس کو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا، اور یہی صبر کی حقیقت ہے۔ اس کے معنی بے اختیاری کی خاموشی اور انتقام اور بدلہ نہ لے سکنے کی مجبوری اور بے بسی کے نہیں، بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرأت اور ثبات کے ہیں۔ قرآن کے نزدیک صبر کی تعریف یہ ہے کہ راہ حق پر چلتے ہوئے صدموں، تکالیف، رکاوٹوں، مخالفتوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا اور ہر قسم کے ناموافق حالات کے باوجود جو نیکی اور سچائی کی راہ پر ڈٹے رہنا صبر ہے۔ دین پر ابھارنے اور قائم رکھنے والے تصورات اور اعمال پر جمے رہنا اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا صبر ہے۔ جو شخص ہوائے نفس پر غالب آ جائے اور شیطانی وسوسوں کو زیر کر لے وہ صابر ہے، اور جو نفس و شیطان کے مقابل ہتھیار ڈال دے وہ بے صبر اور شیطانی گروہ کا فرد کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب۔ بنیادی طور پر اسلامی تعلیمات قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے ان دونوں مصادر میں متعدد بار صبر کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں صبر کا ذکر قریباً 75 مرتبہ آیا ہے، جن میں صبر کرنے والوں کی خوبیاں اور اوصاف بار بار بیان کیے گئے ہیں اور صبر کے نتائج و ثمرات شمار کیے گئے ہیں۔ صبر کو ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں میں رکھا گیا ہے۔ اس طرح ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صبر و استقلال کے اعلیٰ ترین نمونے پیش کیے ہیں۔ صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ انسانی کردار میں صبر کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ انسان کو زندگی میں کئی صدموں، تکالیف و مصائب اور ناموافق حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ ان کو برداشت کرنے کے بعد ہی انسان کا وجود اور ایمان قائم رہتا ہے۔ خاص طور پر راہ حق پر چلنے والوں کو کئی رکاوٹوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دکھوں اور مصیبتوں کو جھیل کر ہی راہ حق اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب مندرجہ ذیل مقاصد اور مراتب حاصل کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ حصول عزم کے لیے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ صبر عزم الامور کا ذریعہ ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ: اور جو مصیبت تمہیں پیش آئے اسے برداشت کرو، بے شک یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے قرآن حکیم کے فرمان کے مطابق صبر کی ایک بڑی فضیلت تو یہ ہے
کہ صابر کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا وعدہ دیتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں بیان ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ صبر کے انجام کے بارے میں قرآن حکیم یوں رقم تراز ہے، فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، سورہ ہود آیت نمبر 49۔ ترجمہ: پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ صبر رسولوں کی سنت ہے۔ قرآن پاک ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں صبر کی ترغیب دیتا ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، سورہ الاعقاف آیت نمبر 35۔ ترجمہ: پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ صبر قوت برداشت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ صبر سے انسان تکالیف و خطرات کا خوگر ہو جاتا ہے اور اسے تکلیف کا احساس نہیں رہتا، اور انسان نامصائب اور کٹھن سے کٹھن حالات کا بھی دل جمعی سے مقابلہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ اس طرح آلام و مصائب برداشت کرنے کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ مومن سمجھتا ہے کہ ہر دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی اسے دور کرنے والا ہے۔ اس سے اس کی قوت ایمانی تقویت پکڑتی ہے، اور یہی صبر کا اصل مفہوم ہے۔ اس مفہوم کو غالب نے یوں ادا کیا ہے، غم کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ احادیث کی روشنی میں صبر کی ترغیب۔ احادیث مبارکہ میں صبر کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے اور اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، صبر ایمان کی چمک دمک ہے۔ نمبر 2، صبر نصف ایمان ہے۔ نمبر 3، ایمان صبر اور سخاوت کا نام ہے۔ نمبر 4، صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہے۔ نمبر 5، صبر میری چادر ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، ایسا صبر جس میں حرف شکایت نہ ہو، جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا۔ صبر خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ مومن پر جب بھی سختی یا بیماری، رنج یا تکلیف آئے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی کچھ خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، قرآن و سنت کی روشنی میں شکر کی کیا اہمیت ہے؟ جواب، شکر کی فضیلت اور اہمیت۔ شکر کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ قرآن میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 1، فراغی اور فراوانی انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ ترجمہ، اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ نمبر 2، قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 78۔ ترجمہ، اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل
اور ان کے علاوہ اور عذاب بخشے تاکہ تم شکر کرو۔ نمبر 3، بل اللہ فاعبدوا وکن من الشاکرین، سورہ زمر آیت نمبر 66۔ ترجمہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں ہو۔ نمبر 4، وَاشْکُرُوا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ نمبر 5، خالق کائنات نے بار بار انسان کو شکر کی ادائیگی کی تاکید فرمائی ہے تاکہ وہ اس کے انعامات کا معترف ہو اور صحیح معنوں میں اس کا فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ بن جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ ترجمہ، اور میرا شکر کرو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو۔ نمبر 6، فَکُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللہِ حَلَالًا طَیِّبًا وَاشْکُرُوا نعمت اللہ، سورہ نحل آیت نمبر 114۔ پس اللہ تعالیٰ نے جائز اور پاک چیزیں جو تمہیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ نمبر 7، کذالک سخرنا ما لکم لعلکم تشکرون، سورہ حج آیت نمبر 36۔ ترجمہ، اسی طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ حدیث کی روشنی میں شکر کی اہمیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا دیا بغیر میری تدبیر اور قوت کے، تو اس سے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، شکر ایمان کی جڑ ہے، دین کی اصل اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے۔ علاوہ ازیں متعدد احادیث میں شکر کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ پورا دین شکر میں شامل ہے۔ مسلمان کی پوری زندگی شکر سے عبارت ہے۔ شریعت کے تمام احکامات اور عبادات کا اصل مقصد خدا کے تشکر کا اظہار ہے۔ دین اسلام کی بات شکر کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ جذبہ شکر کے بغیر اعمال اور عبادات بے معنی اور لا حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایک دولت مند شخص جب اپنی دولت خدا کی راہ میں صرف کرتا ہے تو یہ دولت کا شکر ہے۔ مثلاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی دولت بے دریغ راہ خدا میں صرف کرتے تھے اور یہ بہترین اظہار شکر تھا۔ ایک صاحب علم شخص جب اپنے علم سے خدا کے بندوں کو فیض پہنچاتا ہے تو یہ علم کا شکرانہ ہے۔ مثلاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اشاعت علم شکر کا بہترین اظہار ہے۔ اسی طرح جب ایک حکمران کمزور اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت اور مدد کرتا ہے تو یہ قوت کا شکر ہے، جیسا کہ خلفائے راشدین کا مثالی نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ الغرض ہر وہ کام اور عمل جو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کرتا ہے جس کا مقصد اس کی رضا اور خوشنودی ہے، سب شکر کی تعریف میں آتے ہیں۔ خدمت خلق اور لوگوں سے بھلائی خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ دنیا میں شکر ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ کسی محسن نے جس قسم کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہو اسی قسم کا احسان ہم اس کے ساتھ کریں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے ساتھ اس قسم کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو احسان فرمایا ہو اسی قسم کا احسان ہم اس کے بندوں کے ساتھ کریں۔
اسی نقطہ کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، سورہ قصص آیت نمبر 77۔ ترجمہ: اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، سورہ زمر آیت نمبر 7۔ ترجمہ: اور اگر تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ خدا کی حمد جذبہ شکر کا اظہار ہے۔ بقول سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، شکر کے جذبے کو ہم کبھی زبان سے ادا کرتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ پاؤں سے پورا کرتے ہیں، کبھی اس کا بدلہ دے کر اس قرض کو اتارتے ہیں۔ زبان سے اس فرض کو ادا کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن کی اصطلاح میں حمد ہے، جس کے مطالبے سے پورا قرآن مجید بھرا ہوا ہے، اور یہی سبب ہے کہ حمد الہی میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کاملہ کا ذکر ہوتا ہے جو ان احسانوں اور نعمتوں کی پہلی محرک ہیں، اور اسی لیے یہ کہنا چاہیے کہ جس طرح سارے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا نچوڑ خدا کی حمد ہے۔ اسی بنا پر قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے اور سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ آیت نمبر 1۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبح بحمد ربک، یعنی اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر۔ شکر کے ثمرات اور فوائد۔ شکر کے بے شمار فوائد اور ثمرات ہیں جو ایک شاکر بندے کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہوتے ہیں۔ وہ یہاں بھی سکون اور راحت کی زندگی بسر کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اسے دائمی راحت اور سکون کا اعزاز حاصل ہوگا۔ ذیل میں کچھ ثمرات اور فوائد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، رضائے الہی۔ ایک بندہ مومن کی زندگی کا اصل مقصود و مدعا اور معراج اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہے۔ اگر یہ نعمت حاصل ہو جائے تو اس کے مقابلے میں تمام نعمتیں ہیچ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اور کامرانیاں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ شکر رضائے الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 2، نعمتوں اور انعامات میں اضافہ۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید دنیاوی، روحانی اور اخروی برکات، نعمتوں اور انعامات سے نوازتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ ترجمہ: اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ نمبر 3، آخرت میں درجات کی بلندی۔ شکر گزار بندہ ایک طرف تو دنیا میں سکون و راحت کی زندگی بسر کرتا ہے، اور دوسری طرف اسے آخرت میں دائمی سکون اور راحت کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بلند اور اعلیٰ و ارفع درجات سے ہمکنار فرمائے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 15۔ ترجمہ: اور عنقریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ نمبر 4، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابلیس کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور جب اس کی نافرمانی اور تکبر کے باعث اسے ملعون قرار دے دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تاکہ انسانوں کو گمراہ کر سکے۔ اسے مہلت دے دی گئی تو وہ کہنے لگا کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے تیرے بندوں پر
اپنے پیدل اور سوار لشکروں سمیت حملہ آور ہوں گا، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، سورہ الاعراف آیت نمبر 17، ترجمہ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جواب میں فرمایا، تو جو چاہتا ہے کر لے، اپنی سی کوشش کر دیکھ، لیکن اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان، سورہ الحجر آیت نمبر 42، ترجمہ، بے شک جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا غلبہ نہ ہو سکے گا۔ اس سارے قصے سے معلوم ہوا کہ ناشکری شیطان کی جماعت میں داخل کر دیتی ہے اور شکر گزاری اس کے مکر و فریب سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 5، عذاب الہی سے بچاؤ۔ شکر ایمان کی جڑ ہے، دین کی اصل اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنا پر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور اسی قدر و عظمت اور محبت کے قولی اور عملی اظہار کا نام شکر ہے۔ شکر عذاب الہی سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے، جبکہ کفر خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، سورہ النساء، ترجمہ، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو قدر پہچاننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ 3، شکر کے لغوی معنی کیا ہیں، نیز شکر ادا کرنے کے طریقے بتائیے۔ جواب، شکر کا مفہوم۔ شکر کے لغوی معنی ہیں کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ ان عنایات اور احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر 3 طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا۔ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے فائدہ اٹھائے تو اس کا فرض ہے کہ اس نعمت دہندہ کا زبان سے شکریہ ادا کرے۔ ماکولات و مشروبات استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہے، یا کہے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 2، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس ہو۔ زبان سے کلمات تشکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں اپنے بندہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک اور رازق ہونے کا ایقان و ایمان اور احساس بھی ہو، یعنی یہ تسلیم کرے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی اپنی مخلوق کو رزق باہم پہنچانے والا ہے اور میری زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنتا ہے۔ اس کی فرما برداری ہی اس کی نعمتوں کا شکر ہے، اور اگر انسان زبان سے تو الحمدللہ کہتا ہے مگر اس کے احکام کو بجا نہ لائے تو وہ کبھی شکر گزار شمار نہ ہوگا۔ سوال نمبر 4، قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے؟ جواب، قرآن پاک میں متعدد آیات میں صبر کرنے والوں کی خوبیاں اور اوصاف بیان کر کے انہیں بے شمار انعامات اور اجر و ثواب، بخشش اور جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ یہاں ہم چند ایک آیات کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ بے حساب اجر کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے والوں کے لیے بے حد و بے شمار اجر و ثواب ہے۔ جن محاسن اور اعلی اخلاق کا درجہ
اس دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ہے، ان میں صبر و برداشت کا بھی شمار ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر آیت نمبر 10۔ ترجمہ: بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کے اجر و ثواب کا خدا کے ہاں ایک اندازہ اور حساب ہے، لیکن صبر اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بے حساب ہے، لہٰذا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور نہ کوئی حد مقرر کی جا سکتی ہے، کیونکہ رحمت خداوندی بے کنار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایات، رحمت اور ہدایت کی بشارت۔ صبر کرنے والوں کو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں بشارت عطا فرمائی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ الْمُہْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، ایسے لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب اور معیت کی بشارت۔ قرآن حکیم نے صبر کرنے والوں کو بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و منزلت بہت بلند ہے۔ رب العزت ایسے بندے کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اپنا قرب اور معیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یحب الصابرین۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے یہ کتنی بڑی بشارتیں ہیں۔ ان آیات کے مطابق جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت حاصل ہو جائے تو پھر اسے دنیا اور آخرت میں کوئی غم اور خوف نہیں ہو سکتا۔ دنیا و جہان کی تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کی بشارت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا، پس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ ہونے کی بشارت دی۔ اچھا بندہ ہونے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔